دنیا کا سینئر کلر شاید کبھی بھی پکڑا نہیں جاتا اگر اس کو کمپیوٹر چلانا آتا۔ سوچے کہ ایک ایسا انسان جو سیرین کلنگ کر رہا ہو، جو اپنے شکار کا دوست بھی ہو، شہر کا جانا مانا نام بھی ہو، اوپر سے ایک ڈاکٹر بھی ہو۔ یہ کہانی ڈاکٹر ہیرولڈ شپمنٹ کی ہے، جس نے اپنے کلینک کو جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ جان لینے کے لیے استعمال کیا۔ انگلینڈ کے ہیلڈ نامی ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں، جہاں صرف 30,000 لوگ بستے ہیں، 250 سے بھی زیادہ لوگوں کو موت کی نیند سلانے کے بعد کسی کو بھی ڈاکٹر ہیرولڈ شپمنٹ پر شک نہیں ہوا، اور شاید کبھی ہوتا بھی نہیں اگر وہ ایک چھوٹی سی غلطی نہ کرتا۔ لوگوں کو مارنے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں اتنے سالوں تک پکڑا نہیں گیا؟ اور پولیس کو ایسے کون سے سراغ ملے جسے ڈاکٹر کی اصلیت کو دنیا کے سامنے لا کر رکھ دیا؟ دوستو چلیے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر ہیرولڈ شپمنٹ انگلینڈ کے مانچسٹر کے قریب ہائیڈ نام کے ایک چھوٹے ٹاؤن میں اپنا کلینک چلایا کرتا تھا۔ یہاں کی پاپولیشن 30,000 کے قریب تھی۔ اس میں سے 3,000 لوگ ڈاکٹر شپمنٹ کے پیشنٹ تھے۔ ڈاکٹر زیادہ تر ایسے پیشنٹ کو ٹارگٹ کرتا جو اکیلے رہتے تھے اور کافی بوڑھے ہوتے تھے، جن کی موت پر کسی کو بھی شک نہ ہو۔ ڈاکٹر ان پیشنٹ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیتا، وہ بھی ان کے گھر جا کر ان کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کی باتیں سنتا، ان کو یہ احساس دلاتا کہ بے شک وہ اکیلے ہیں لیکن ڈاکٹر شپمنٹ ان کی ہر بات سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ پیشنٹ ڈاکٹر شپمنٹ پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ انہوں اپنے گھر کی چابیاں اسے دے رکھی تھی۔ اپنے اس رویے کی وجہ سے وہ ہائیڈ میں کافی مشہور ہو چکا تھا، کیونکہ لوگوں کو لگتا تھا کہ ڈاکٹر شپمنٹ صرف باتوں سے کے ذریعے بوڑھوں کا علاج کر دیتا ہے، اور ان سب کی آڑ میں ڈاکٹر شپمنٹ باتوں میں ان کی ساری ڈیٹیل نکلواتا تھا کہ کون کس وقت اکیلا ہوتا ہے، کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، گھر میں کون کون آتا ہے، رشتہ دار کہاں رہتے ہیں۔ جب ڈاکٹر شپمنٹ کو تسلی ہو جاتی تو وہ اپنے پیشنٹ کو میڈیسن کا اوور ڈوز دے کر مار دیتا تھا، کیونکہ وہ پیشنٹ پہلے سے ہی 80 سال سے زیادہ کے ہوتے تو ان کی موت پر کسی کو شک بھی نہیں ہوتا۔ کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پکڑا جانا تو دور کی بات، ان پر کسی کو شک بھی نہیں ہوا، صرف تب تک جب تک وہ خود غلطی نہیں کر بیٹھا۔ ڈاکٹر شپمنٹ نے اپنے کیریئر کی ہائیڈ سے 70 کلومیٹر دور پونٹیفلیکٹ نامی ٹاؤن سے کی تھی۔ 1974 میں وہ پونٹیفلیکٹ چھوڑ کر ٹوڈ موڈن چلا گیا، جہاں وہ جنرل پریکٹیشنر کی پوزیشن پر لگ گیا۔ یہاں جاب کے دوران وہ کچھ پیشنٹ کو پیتھیڈین نامی ڈرگ کی زیادہ کوانٹٹی پرسکرائب کرتے ہوئے پکڑا گیا، جو اصل میں اس کو خود استعمال کرنی ہوتی تھی۔ پیتھیڈین اصل میں ایک پین کلر، لیکن یہ کافی نشہ آور میڈیسن ہے۔ ڈاکٹر شپمنٹ کو پیتھیڈین نشے کی عادت تھی، وہ جان بوجھ کر اپنے پیشنٹ کو یہ میڈیسن پرسکرائب کرتا، تھوڑی ان کو دیتا جبکہ زیادہ میڈیسن خود استعمال کرتا تھا۔ اس سے ہوتا یہ تھا کہ پیشنٹ یہ میڈیسن لینے کے بعد بہت اچھا محسوس کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ شپمنٹ پیشنٹ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے۔ پکڑے جانے کے بعد ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن نے ڈاکٹر شپمنٹ کو نکال دیا، بات اس کے لائسنس کینسل ہونے تک پہنچ گئی، لیکن شپمنٹ نے 400 پاؤنڈ فائن دے کر خود کو ایک ریہیبلائزیشن سینٹر میں داخل کروا لیا، جس سے اس کا لائسنس کینسل ہونے سے بچ گیا۔ تھوڑا وقت گزارنے کے بعد وہ 1997 میں ہائیڈ آ گیا، جہاں وہ ڈونی بروک میڈیکل سینٹر میں جنرل پریکٹیشن لگ گیا۔ اس بیچ نہ اس نے نشہ چھوڑا اور نہ ہی بوڑھے پیشنٹ کا قتل، لیکن ان مرڈر کی فریکوینسی 1993 سے کافی بڑھ گئی، جب ہائیڈ میں ہی اپنی خود کی کلینک کھولی اور شہر میں ایک اچھا نام بنا لیا۔ اگلے کئی سالوں تک معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، کسی کو بھی ڈاکٹر کی اس حرکت پر شک نہیں ہوا، لیکن پہلی بار مارچ 1998 میں ڈاکٹر لنڈا رینو، جو کہ شپمنٹ کے کلینک کے اپوزٹ بروک سرجری میں جاب کرتی تھی، انہوں نے شپمنٹ کے پیشنٹ کے بیچ زیادہ مرنے کی ریشو پر غور کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شپمنٹ، جو کہ ایک چھوٹی سی کلینک چلاتا ہے، پچھلے 3 مہینوں میں اس کے 16
پیشنٹس مرے ہیں، جبکہ اسی پیریڈ کے دوران بروک سرجری جن پاس شپمنٹ کے کلینک سے 3 گنا زیادہ پیشنٹ ہیں، ان کے پاس صرف 14 پیشنٹ کی موت ہوئی ہے۔ ڈاکٹر لنڈا کا کہنا تھا کہ گھر میں بیماری کی ہونے والی وجہ سے موت زیادہ تر بیڈ پر ہوتی ہے، لیکن شپمنٹ کے پیشنٹ عجیب طریقے سے کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی ہو جاتی تھی، جو کہ کسی بھی طرح سے نارمل نہیں ہوتی ہو سکتا۔ ان رپورٹس کے بیس پر انویسٹیگیشن بھی ہوئی، لیکن پولیس کو ڈاکٹر شپمنٹ کے خلاف کوئی ٹھوس ایویڈنس نہیں ملا اور 1 مہینے بعد یہ انویسٹیگیشن بند کر دی گئی۔ جب ڈاکٹر شپمنٹ کے پیشنٹ مر جاتے تو وہ خود ہی فارم پر سائن کرتا تھا۔ یہ فارم وہ فارم ہے جو مریض کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کو سائن کرنا ہوتا ہے، جس میں وہ پیشنٹ کا ڈیتھ آف کورس لکھتا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے فارم سی جو کہ دوسرے ڈاکٹر کو سائن کرنا ہوتا، وہ بھی زیادہ تر کیسز میں شپمنٹ دوست ڈاکٹر یا پھر ان لوگوں سے سائن کروایا جاتا جو اس پر شک نہیں کرتے تھے۔ اس طرح شپمنٹ اپنے پیشنٹ کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ فرضی انفارمیشن لکھ کر انہیں آرام سے کریمینیشن کے لیے بھیج دیتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اتنے سال تک بچا رہا۔ لیکن پکڑے جانے کا وقت دور نہیں تھا۔ شپمنٹ کا آخری شکار ہائیڈ کی فارمیٹ 81 ایئر کی کیتھلین گرینڈی تھی، جو اپنے ہی گھر میں مر گئی۔ یہاں پر بھی ڈاکٹر شپمنٹ وہی آ کر آخری شخص تھا جس نے کیتھلین کو آخری بار زندہ دیکھا تھا۔ اس نے بعد میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ سائن کیا اور اس موت کی وجہ اوور ڈوز لکھی۔ کیتھلین کی بیٹی انجلینا، جو کہ ایک وکیل تھی، جسے اپنی ماں کی موت جب شک ہوا، جب اسے ماں کی اپنی ایک وصیت ملی جس میں انہوں نے اپنا گھر ڈاکٹر شپمنٹ کے نام لکھا تھا۔ ڈاکٹر شپمنٹ اس فیملی کے ساتھ کافی کلوز تھے اور وصیت میں ان کو گھر مل جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی، بلکہ انجلینا کو شک تو اس بات پر ہوا تھا کہ ان کی ماں کے 2 گھر تھے، جبکہ وصیت میں صرف ایک گھر لکھا تھا، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وصیت کسی ایسے انسان نے لکھی ہے جسے دوسرے گھر کے بارے میں پتہ ہی نہیں، اور وہ ڈاکٹر شپمنٹ ہی تھا۔ انجلینا پولیس کے پاس گئی، جنہوں نے دوبارہ سے انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ کیتھلین کی باڈی کو قبر کھود کر نکالا گیا۔ ریسرچ کرنے پر پتہ چلا کہ ان کی باڈی میں ڈایا مورفین یعنی ہیروئن کے کافی زیادہ ٹریسز پائے گئے ہیں۔ پولیس نے جب ڈاکٹر شپمنٹ سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ کیتھلین ڈرگز ہیروئن کا نشہ کرتی تھی، اور یہ بات اس نے ان کا علاج کرنے پہلے اپنے کمپیوٹر میں بھی لکھی تھی۔ ڈاکٹر شپمنٹ نے حال ہی میں کمپیوٹرائز میڈیکل جرنل میں انٹری میں کرنا شروع کی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس انٹری میں انہوں نے موت سے پہلے کی ڈیٹ تو ڈال دی ہے، لیکن کمپیوٹر میں اس وقت لاسٹ ڈیٹ آٹومیٹکلی سیو ہو جاتی ہے۔ پولیس نے جب کمپیوٹر میں انٹریز کی جانچ کی تو معلوم پڑا کہ شپمنٹ نے یہ انٹری کیتھلین کی موت کے بعد کی تھی۔ صرف یہی ایک ثبوت شپمنٹ کو اریسٹ کرنے کے لیے کافی نہیں تھا، بلکہ پولیس کو وہ ٹائپ رائٹر بھی ملا جس استعمال کر کے جھوٹی وصیت لکھی گئی تھی، جس کا خلاصہ جب ہوا جب شپمنٹ ٹائپ رائٹر میں کچھ کریکٹر خراب تھے، اور ٹھیک وہی کریکٹرز کیتھلین کی وصیت میں بھی مسنگ تھے۔ 1998 میں ڈاکٹر ہیرولڈ شپمنٹ کو اریسٹ کر لیا۔ جب یہ بات کھلی تو وہ لوگ بھی سامنے آ گئے جن کے پیاروں کو شپمنٹ نے پہلے مارا تھا۔ انہیں شپمنٹ پر شک تو تھا، لیکن شہر کے جانے مانے ڈاکٹر کے سامنے آپ آواز نہیں اٹھا سکتے تھے۔ پولیس نے 15 دوسرے پیشنٹ کی بھی انویسٹیگیشن کی جو کچھ دنوں پہلے شپمنٹ کے ہاتھوں مرے تھے۔ ان سارے کیسز میں خاص پیٹرن دیکھا گیا، جس میں پیشنٹ کو ڈایاموٹک مورفین کا ڈوز دیا جاتا، جن کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں وہ خود سائن کرتا، اور وہ موت کی وجہ میں اوور ڈوز لکھتا تھا۔ 1975 سے لے کر پکڑے جانے تک ٹوٹل 218 پیشنٹ کا قتل کیا۔ کورٹ نے اسے عمر قید کی سزا سنائی۔ 2004 میں اس نے جیل میں ہی خود کو پھانسی لگا لی۔ اس کی موت کے بعد اس جیل کے ایک ساتھی نے بتایا کہ شپمنٹ نے اصل میں 204 یا
207 نہیں بلکہ 508 لوگوں کا قتل کیا، اور یہ بات شپمنٹ نے خود اس کو بتائی تھی۔ پر شپمنٹ کے اتنے زیادہ لوگوں کا قتل کرنے کی وجہ آج تک سامنے نہیں آ سکی۔ کچھ لوگ اس کو سائیکو کہتے ہیں اور کچھ پیسہ کمانے کا طریقہ، اور کچھ لوگ شپمنٹ کی ماں کی موت کا اثر بھی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اس کی ماں جو کہ کینسر پیشنٹ تھی انہیں پین کلر کے طور پر مورفین دیا جاتا تھا۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ شاید شپمنٹ اپنے پیشنٹس کو بھی ایسے ہی مورفین دے کر مارنا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ کا اس بک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا، اور ایسی امیزنگ ویڈیو کے لیے شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا۔